ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله واجب القدر استاد محترم مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب، حضرت صابری صاحب، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس پاک ذات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک وسیلہ اور سونی پاک نسبتاں صدقہ سن زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر مسجد حاضر ہو کے اپنے یار دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بڑی کوئی اللہ کی نعمت نہیں اس دور کہ بندہ سارے دھندے چھوڑ کے مسجد جاؤں اللہ رسول دا ذکر نصیب ہو۔ اگر یہ چند لمحے بھی قبول ہو گئے یہ ساری نسلوں واسطے کافی۔ حاضرین گرامی، میری استادن پتہ ہے تقریر جڑی ذرا لوکل وضع تو ہٹ کے ہوتی ہے، نہ وہ کسے کہانیاں ہونے نہ وہ شولے چھپے ہونے۔ اللہ رسول کا فرمان ہے تے گلاں پلے بننے والی ہوندیاں۔ سنتے پے قرآن پاک دے دو جملے تلاوت کیتے ہیں۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری منو، دوج فرمایا کہ میرے رسول کی منو۔ سبحان اللہ۔ میری منو تے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منو۔ جیڑا اللہ دی تے اللہ دے رسول دی من لیندا اس تے اللہ دی ذات راضی ہو جائے۔ تے جیڑا نہیں نہ مندا وہ جو مرضی کرتا رہے رب راضی کوئی نہیں ہوندا اس سے۔ جیڑا من لیندا او دے بارے فرمایا ایک اس کی مرضی کر منن والے دے بارے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جڑا میری مننے میرے رسول دی مننے اس تے کرم دا آغاز میں انج کردا، ابتدا انج کردا کہ میں اس نو اپنے انہاں بندیاں دی سنگت دے دینا جنہاں میں انعام کیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہاں اپنے راضی ہوئے ہوئے بندیاں دے وچ شامل کر لینا۔ کدی نبیاں دے زیر سایہ، کدی صدیق صحابہ دے زیر سایہ، کدی شہداء دے زیر سایہ، کدی ولیاں دی سنگت دے دینا۔ اے اللہ فرما رہا، اللہ فرما رہا ایتے دو بندے رلے ودے ہوں نا، انہاں اگر ویکھ کے کوئی چاہ کے بھئی جوڑی بڑی سونی ہے، کوئی آ کے چاہ بڑی سنگت ہے، بھئی بڑی دوستی ہے، وہ اتنے چہڑے ہو سب مواقصن یار کمال ہے، ساڑی سنگت ایک تو میں نہیں آکسن بیک لے ساڑی سنگت اس تو بھی چنگی لگی ہے۔ اے اللہ فرما رہے حسن اولئک رفیقا کہ اس کو چنگی سنگت ہے ہی کوئی نہیں کہ نبیوں کی سنگت ملے، صدیقوں کی سنگت ملے، شہیدوں کی سنگت ملے، تے اللہ دے نیک بندے کی سنگت ملے۔ سبحان اللہ۔ اس کو چنگی کوئی سنگت نہیں۔ اے حسن تعجب دسی ہے، فرمایا کہ اس سنگت تے آفرین ہے، اس سنگت تے حیرت ہے، اس سنگت تے خوشی ہے، اس سنگت تے ناز ہے، اس سنگت تے فخر ہے، وہ تے مقدرم و سلام ہے جس کو نیکن دی سنگت نصیب ہے۔ نیک صحبت، نیک مجلس اتنی بڑی نعمت ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، دو نبیاں دیاں دعاواں، دو نبیاں نے دعا منگی ہے کہ اے رب کریم سن نیکن دی صحبت دینی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ ماری تا مسلمان کر کے تے جدوں تک جیتے رکھے نا نیکن نال رکھی، قیامت والے دن اٹھائیں تے وقت بھی نیکن نال اٹھائیں۔ نیک صحبت ہی عجیب چیز ہے، نیک سنگت ہی عجیب چیز ہے۔ مولانا روم فرماندے آئے نا کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ نیکہ گل باسے تے نیک ہو ویسے۔ سبحان اللہ۔ تیری نیک سنگت تین نیک بنا دے سی، تیری بھیڑی سنگت تین بھی برا بنا دے سی، کدے نہ کدے تیرے ہتھے بھی سگریٹ آئی دے سی، انہاں کول بان دی وجہ تو کدے نہ کدے تین مجبورا نہیں شراب پیوائی دے سن۔ اس وقت سے آدم کے اے برادر دور شو از یار بد، یار بد بد تر بود از مار بد، مار بد فقط بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند۔ فرماندے دو میرا بھرا گل سن، برے سنگی تو بچی، برا سنگی سب تو بھی ڈھیر خطرناک ہوندی، سب لڑے تو صرف جان ہوندی، جے برا سنگی ڈنگ مارے تو جان ہی ویندی، ایمان ہی لگا رہتا، نہ جان راندی نہ ایمان راندا۔ یہ سنگت اتنی اچھی اور ایسی چیز ہے کہ رب العالمین کا اصول ہے، من احب من المرء مع من احبہ، حضور کا فرمان ہے جس نال سنگت ہو سی، جس نال صحبت ہو سی، جس نال محبت ہو سی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں دے نال ہی رضا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرین محترم، پہلا انعام اللہ تعالیٰ فرمان دے کہ میں اس کو نیک سنگت عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ کی کرنا؟ نیک سنگت عطا۔ ان گالے کہ اللہ فرمایا اطیعوا اللہ، میری منو، و اطیعوا الرسول، تے میرے رسول دی منو۔ ہن یا اللہ تیری منیے تے ادو راندیے، جے تیرے رسول دی منیے تے تیری راندیے، اسی کیڑے پاسے منیے؟ اسی تو بڑے کمزور لوگ ہیں، اسی ہیک دی مسے منساں، تو مالکہ ہیک فرما دے جس دی منیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی قرآن مجید ہے چیز فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا بھولے کھج نہ رہے کہ کوئی میری مننی ہو رہے تے ایدی مننی ہو رہے، میری مرضی ہو رہے تے ایدی مرضی ہو رہے۔ اے نہ سمجھائے کہ میں جنہوں آنکھیں کھلو اے آکسی بے ون، میں آنکھیں ٹور اے آکسی کھلو ون، این کتی بھی نہیں ہو سکتا۔ تے گال لے گے نا میری تو آواز تسی نہیں سن سکتے، میرا حکم نہیں سن سکتے، میں جان دے کوئی نہیں، میں ویکھے کوئی نہیں، تھوڑا راہ سوکھا کر چھڑے جنہا تھوڑے بیچ راندانا جنہوں میں تھوڑے اللہ لباس پوا کے کر لیا، تسی اس رسول کی بندے بنجو میری آپ پہ پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہا میرے رسول کی بندہ کیا میری آپ پہ ہوتی ہے۔ اگے مالک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا میرا محبوب جو کچھ دے وہی لے لو، جو حکم دے اسے پہ عمل کرو، جو دے اختیار کر لو، اور فرمایا ما نہاکم عنہ، جس کو میرا سونا منع کرے فانتہوا، فرمایا میں رب کا حکم ہے دے نیڑے بھی نہ منجو، میرا محبوب منع کرے کبھی اس کام دے نیڑے نہ منجو۔ یار میں ایک آج گل کرنا چاہنا، قدرتی علماء اکٹھے ہو گئے، عرض یہ ہے آج اسی میلاد شریف کی محفل سجا رہے ہیں۔ کیڑی محفل ہے؟ میلاد شریف۔ اچھا بلا بول میلاد شریف۔ میلاد شریف بلا کی ہوگا؟ میلاد شریف ہے کہ ساڑھے سونے نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے، کیوں میلاد شریف آ گئے؟ تے میلاد شریف دی محفل ہے کہ اکٹھے ہو کے نبی پاک کا ذکر کرنا یا اللہ کا شکر کرنا، نبی پاک کا ذکر کرنا یا اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سن اپنا ماہی عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اے میلاد شریف ہے، ہون اے سیدھی جئی گل ہے،
میلاد شریف دا جشن منانا، میلاد شریف دے جلوس کرنا، میلاد شریف دی محفل سجانا، میلاد شریف دا ذکر کرنا، میلاد شریف واسطے جو کچھ کرنا سب کچھ بجائے، ہر چیز دا اپنا اجر ہے۔ لیکن ایک گل یہ ہے، بلکہ کھول کے تھوڑا جا مزید تاکہ کوئی شبہ نہ رہ بنے۔ سویرے استادوں تو یہ نہ پوچھتے رہے بھی چنگا مولوی صاحب بلایا نے میلاد کا انکار کر کے لگ گیا، یہ عجیب گل کوئی نہیں۔ جس میلاد شریف تے جھنڈیاں لائیاں انہوں بھی ثواب ہے، جس گھر بتیاں لائیاں انہوں بھی ثواب ہے، جس مسجد سجائی انہوں بھی ثواب ہے، جس درس سجائے انہوں بھی ثواب ہے، جس سینے تے بیج لائے انہوں بھی ثواب ہے، جس حضور دیاں نعتاں سنائیاں انہوں بھی ثواب ہے، جس محفلہ کرائیاں انہوں بھی ثواب ہے، جس 1 روپے دی بھی کوئی چیز حضور دی خوشی چ لے کے ونڈی انہوں بھی ثواب ہے، 1 روپیہ لاون والے ثواب ہے، حضور دا ذکر کرن والے ثواب ہے، کرامن والے ثواب ہے، سناون والے ثواب ہے، سنا والے ثواب ہے۔ لیکن ایمان دی گل یہ ہے، اے سارے ثواب اگر اکٹھے کریے نا تے ایک عمل انہاں تو ڈاٹے، ذکر کرنا ایک پاسے، جھنڈا لانا ایک پاسے، جلوس کرنا ایک پاسے، نعت پڑھنا ایک پاسے، بھلا جہا بندہ اپنے جسم سے، اپنے دل تے، اپنے دماغ تے، اپنے ہتھوں تے، اپنے کموں تے، اپنی اکھوں تے، اپنے پیروں تے، اپنے جسم تے نبی پاک دے حکم نو لاگو کر لوے، وہ سارے تو نمبر لے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ کسی پوچھا نا سوال ہے یا رسول اللہ اللہ دی اطاعت کیویں کرنی تے تھوڑی اطاعت یعنی اللہ دی کیویں مننی چاہیے کس حد تک تے تھوڑی کیویں مننی چاہیے؟ حضور فرمایا گل سن، اگر تو مننی ہے نا منن واسطے آ گئے وقت ہے کئی مثال ہے یا رسول اللہ کی؟ فرمایا کن امام ربکا کل میت فی عید الغسال۔ حضور فرمایا کدی ویکھیا ہی کسے مردے نو بندہ غسل دیندا پے ہوئے؟ جی ویکھیا کی ہوندا؟ حضور غسل دیون والے دی جویں مرضی ہوندی، انج اونوں چاہے تے تے پرتا دے، اونوں چاہے تے تے پرتا دے۔ فرمایا او سکو کدی سی کیتی ہے؟ کدی بولا بھئی میری ماں اس تو پیچھے نہ لے ونی، کدی بولا بھئی میرے کپڑے لیندے کیوں پے ہو، کفن پویندے کیوں پے ہو؟ یا رسول اللہ کدی نہیں بولیا۔ فرمایا جویں مردہ غسل دین والے دے ہتھ وچ بے بس ہوندا، او جتے پرتا ہے اوتے پرتی نہ ویندا، او ایتھے پرتا ہے تے ایتھے پرتی نہ ویندا۔ اللہ رسول دے سامنے انج ہوویں تے کامیاب ہو گیا۔ جے اللہ رسول دا حکم اسی اودے لگا، او فرماویں کھلو تے کھلا رمی، او فرماویں رو پو تے رو پمی، او فرماویں ہس تے ہس پمی، او فرماویں کھا تے کھا لمی، او فرماویں بھکھا رو تے بھکھا رمی، او فرماویں جیندا رو تے جیندا رمی۔ انہاں دا حکم آوے تلوار لے کے پیڑی چاہ تے آ ونجی، او فرماویں سر دے تے سر دے وی، او فرماویں گھر دے تے گھر دے وی، او فرماویں اولاد دے تے اولاد دے وی، او فرماویں جائیداد دے تے جائیداد دے وی، او فرماویں راتی جاگ تے وقت بسترے دا نہ ونجی، او فرماویں دیہاڑی روزہ رکھ کدے پانی دا گھونٹی نہ پیوی۔ ہاں تین پتہ نہیں قانون وفا کیے، تین پتہ نہیں جاری نفلی کیے، تین پتہ نہیں یاد راشی کیویں ہوندے او کیویں کیتے ہوندے۔ میرے پیر بھائی ہیں، صوبے دار ریٹائر ہیں، پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے 2 مصرے بڑے کمال دے دھن سمجھن واسطے پنجابی چ کافی ہے۔ وہ دین میاں ثاقب یار مناون لئی کدی گھر لگ دین کدی سر لگ دین۔ یار مناونے ہون تا پھر او کتھے رانجا تخت ہزارے دا رانجا تے او آیا ودا مال چگونے والا بن کے۔ ایڈے سوکھے یار نہیں منیندے، جے آئے دنیا دے یار نہیں منیندے تے جڑا اللہ دا یار ہے انہوں ایڈا سوکھا سی منائی بیٹھے۔ گل یہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سن بڑیاں خوشیاں ہیں کہ کوئی نہیں پوچھو بولو حضور دے تشریف لے آون دی خوشیاں ہیں کہ کوئی نہیں، جنوں خوشی کائی نہیں اسے ایمان کوئی نہیں، جنوں حضور دی خوشی کائی نہیں اسے ایمان نہیں، سن تو بڑیاں خوشیاں تے کائنات دی سب تو بڑی خوشی ہے حضور دا تشریف لے آؤں، لیکن گل لے ہوئے وہ کپڑا بندہ لے آوے بہت قیمتی لے آوے، چلو کو 21,000 دا سوٹ لے آوے تے جناب علی سارے جہان میں دکھائے بھئی میں کپڑا آندا تے 20,000 روپیہ بھریا تے فلانی کوالٹی دا تے بڑا قیمتی ہے تے اس مل دا بنے ہویا تے اس ملک چو آیا ہویا تے مورا ویکھو تے کپڑا چیک کرو، ہر ویکھنا لا کے بھئی آفرین نے بڑا کپڑا آندے وہ ایج کرے کپڑے لیا کے چل اتھے سٹے جتے نہ مٹی تو بچ سکے نہ دھوپ چھان دی انہوں ہوئے وہ تباہ ہونے تے برباد ہونے تے کپڑے جے استعمال کرنا چاہی دا وہ نہ کرے وہ دا 20,000 کے سے کام دا ہے گل تکا آئی دا 20 دی جاتے لیندہ 5,000 دا سوٹ سے رہندہ تان تے پہندہ لوگ ویک کے پوچھتے بھائی بڑا سونا لگدا پیا جیڑا کسی چیز دا مقصد ہوئے کپڑے دا مقصد ہے تان تے پاؤنا جتی دا مقصد ہے پیرج پاؤنا جی جیڑا کسی چیز دا مقصود ہے اگر وہ نہیں تو انہوں اسا اس کو فائدہ حاصل کیتا ہی نہیں انہوں ضائع کر بیٹھنا نبی پاک دے ساڑھے کول آن دا مقصد کے اللہ تعالیٰ نے سونا محبوب سان کیوں دیتا ہے نہ تھوڑی گال نہ میری گال نہ کسی مولوی صاحب دی گال نہ پیر صاحب دی گال نہ تفسیران دی گال تے نہ روایتان دی گال تے نہ حکایتان دی گال گال قرآن دی آیت تو پوچھتے ہیں قرآن مجید دی آیت تو پوچھتے ہیں کہ مالک کریم تو ہے سب تو بڑی نعمت اللہ فرمانا میرے خزانے چی محمد تو بڑی نعمت کا ہی نہیں اے سب تو بڑی نعمت سن دیتی ہے کیوں اللہ تعالیٰ دا حکم سنو تے پلے بنو آج ایک گال ہے یہ سکر کے سمجھ کی اٹھینے اللہ فرمانا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اللہ فرمانا میں دیتا تے نال حکم ہی دیتا باذن اللہ میں حکم ہی دیتا کہ میرے رسول دی منیا ہے سبحان اللہ میرے رسول دی منیا ہے اے اس واسطے گلیا کہ تسی دیا منو تے منو اینج وقت جمیں اونا منیا سبحان اللہ جمیں ابو بکر اور منیا جمیں حضرت عمر نے منیا حضرت عثمان پاک نے منیا مولا علی نے منیا اینج منو جمیں اونا منیا اچھا بھئی یہ تو قرآن پاک دی آیت چل کے کوئی نہ لکھو ہے اینج منو جمیں اونا منیا تے قرآن پاک کے چھے بھی لکھے ہویا سبحان اللہ ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرماندہ سونیا اے جڑے ودے نورا پرا منہ مار دے اگر اے انجمنٹ من دے نا ایمان لے ہوندے جویں تیرے صحابی ایمان لے آئے فقط اہتدو میں ہدایت انہاں دی جھولی پا دے میں ہدایت انہاں دی جھولی پا دے سا جدو انہاں میرے صحابی آر منیا ایچ منو حضور مجھے میں انہاں منیا کیویں منیا ای جے لوگ حدیث پاک دی کتاباں صحیح سند دی حدیثیں لکھیا ہے جنہاں دا اس دور وچ کروڑاں دا کاروبار آ شراب دا کروڑاں دی قیمتی شراب پڑی پئی مٹکے بھرے پہ حکم نازل ہویا صبح سرکار نے نماز پہ اعلان فرما دیتا بھئی آج تو بعد شراب پینی حرام ہے سبحان اللہ کہندے تے حرام ہوئی ایمان آ جائے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ اللہ فرمایا شیطانی کا من بچو ہے نہ تو شراب حرام ہو گئی حضور نے حکم سنا ہے بھئی شراب حرام ہو گئی مسلمانوں تے حرام ہوئی آئی
وہی چکر دے بھئی جیڑی بنی پئی ہے کافرن دے چھوڑیے یہودیاں دے چھوڑیے کروڑاں دا نقصان دا نہ کریے انہاں مٹکے بنے مشکاں دے منہ کھولے تے نالیاں چ روڑ چھٹی شراب بیٹ چھٹی او بھائی بیٹ دے کیوں پیو ماں کیا چھوڑو یار جیڑی چیز یار نو نہیں پسند ہو دا منافع سکے اس کا کوئی منافع نہیں چاہیے گا اس کو سب کچھ بھی نہیں لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے تے حضور دے آرڈر تے حضور دے حکم تے نبی پاک دی رضا واسطے حضور دی مرضی واسطے انہاں سارا کچھ چھوڑیا حتیٰ کہ حضرت عمر نے جس وقت منی نا حضور دی تے ادو آ گیا ماما اسا کیا عمر تیرے تے بھی جادو چل گیا تلوار کٹی دو ٹوٹے سب کے مامی نے کر چھڑے آکھیا ہے جادو دا اثر ہے ہون جتھے مصطفیٰ آئے اتھے کوئی بھی نہیں جتھے کملی والا اتھے کوئی بھی نہیں آدمی محترم گال بندہ صدی کرے 80 مسلمان پکھے پانی آلے 80 مسلمان رہ گئے زبانی کلامی آلے 80 مسلمان رہ گئے صرف کلمے تک ساڑھی کس سے آدھا اندر بھی آج نہ نبی پاک دی سنت ہے نہ شریعت ہے نہ اسلام ہے نہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے نہ حضور دی مرضی ہے ہر کام اسی اپنی مرضی دا کر دیا اپنی منشا دا کر دیا صدیت مسلمان اے بالکل نا انصافی آلی گالے سوچنا چاہیے مسلمان کون ہوتے ہیں اگر مسلمان ہے تو بلا اپنے من تو پوچھ جس وقت پتہ ہوتا ہی میری چیز گھٹیا میں ودیا بنا کے بیچتا پیا ہے 10,000 دی 30,000 دی بیچتا پیا اتلا 20,000 کے سمجھ کے لینا پیا کتنے دے ہارے کھاسے کدو تک کم ہو سیا بچے دے موہ ناجائز روزی کیوں دیتا پیا آپ کیوں ناجائز کھا رہے تیرے پاک نبی نے پتہ ہی کیا فرمایا فرمایا کہ بُدْعَةٌ نَشَأَ مِنْ حَرَامٍ لَيْسَ لَهُ مَدَادٌ إِلَّا النَّارِ فرمایا جسم دا جیڑا ٹکڑا حرام رزق کو بڑھدا او کدی جنت وچ نہیں مہندا ہمیشہ دوزخ وچ ہی مہندا جیڑی جسم دی بوٹی حرام رزق نال بنی ہوئی ہے کڑوی سوتا نہیں استادن دسیا کہ چدڑا دا پروگرام ہے میں آکے چلو گھارے برادری ہے خیر این ہوئے اگلی باری استاد میرا نام لین تے تُسی آکھو بھئی انہوں سڑکے تو رن اللہ میں گل سمجھو یار اچھا اے ناجائز کھونا کدو تائیں کھاسیں کدو تائیں کھاسیں کیڑا اعتبار ہی زندگی دا اے دنیا دا نقصان دیکھو دنیا دا فرمایا جس بندے دے جسم وچ ایک قطرہ ایک ذرہ حرام چلا جائے نا ایک ذرہ 40 دن واسطے نہ دے نفل قبول ہوندے نفلی عبادت نہ فرض عبادت قبول ہوندیا نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوندی نہ اس کی توبہ قبول ہوندی سوچنا والی گل ہے کہ انہاں 40 دن دے وچ ہی موت آ ونجے وہ کیڑی موت ہو سی جدو توبہ قبول نہیں ہونی دعا قبول نہیں ہونی وہ کیڑی موت اسی مردے پہ ہیں یار رب کریم تو فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا جدو بھی مرو تو مسلمان ہو کے مریا مسلمان ہو کے مریا اسی کس موت مرساں اگر ناجائز خوراک ساڑھے اندر ہے تو دوئی وڈی نحوست ناجائز اور حرام مال دی اس تو وڈی اے بالکل تجرباتی گل ہے بڑی توجہ بیٹھو گل سمجھائے اس تو وڈی سزا بندے واسطے کوئی نہیں ہوندی فرمایا کہ من اکلا من غیر طیب او حرام جڑا غیر پاکیزہ تے حرام رزق کھاندا نا اکلا ہو اولاد ہو حضور فرمایا ہمیشہ دی اولاد نافرمان ہو دی اولاد نافرمان ہو سی پتر 5 ہون تے 5 دھکے دے والے ہون
پانچ پتر ہوتے روٹی پوچھنے والا ایک بھی نہ ہوئے، بابا بیمار ہے دوائی دینے والا لے والا ایک نہ ہوئے، اولاد والے بیٹھو ذرا جس دن پتر ہے ایک لفظ دی نافرمانی کرے ایمان نال دسو دل چریندا کہ نہیں؟ اے دل کردا زمین منہ دے میں وچ لے ونجا، میرا جمے ہوئے آج اب میں نافرمانی کردا پیا، بے ادبی کردا پیا، میرا جمے ہے میری ضرورت کا انکار کیتی کھلا۔ انہاں گلاں سمجھو، اے اس دیاں گلاں جس دی زبان دیاں گواہیاں اللہ نے دتیاں کس دے سچا کوئی نہیں، اس سونے دے فرمان فرمایا وہ دی اولاد نافرمان ہوسی ہے، جڑا بندہ حرام کھاندا حرام کھویندا اولاد نوں، اولاد نافرمان ہے، اولاد بے نفع، اولاد چو سکون نہیں، اولاد چو نہیں سرور، تیرے کروڑاں دی مالیت تیرے کس کام میں، تیرے مربے دن کتنا سکون دے سکتے ہیں۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے قسم نال حلفنا دپیا ای اجے کو 500 تو زیادہ واقعات میرے نال بیتے ہیں، بیربل شریف آن والے لوگ، پوچھن والے لوگ، اے دعا کر، اے تویز دے، اے مسئلہ دس، پتر ہوں BA کر گیا تے مندر نہیں۔ ایک بندہ آیا کہ پتر میرا MA اسلامیات کر کے آیا، میں اس کو آئے کہا کہ وہ میں چند مار گیا، پتر میں چند مار گیا، MA کی تھی ودا، اے میں نمبر دینا تین تو اس کو کوئی سمجھا، وہ سمجھنا والا بندہ ہے، انہوں نے آکے گال سن، اس پتر نو جو کچھ آج تک کھوائے وہ دے جائز کترا تے ناجائز کترا، اس آکے جس دن میں نوکری لگا میں محلے دے مولوی صاحبہ کیا کہ کاروبار ناجائز ہی نہ کری، ایک کام حرام رزق آلے نہ کری، میں وقت بھی کیتا میں آکے اسے دی برکت ہی ہوں بھگت، اس تو بڑی کوئی تکلیف نہیں بندے واسطے کہ اولاد بندے دی نافرمان سرکش ہوئے، اولاد بے نفع ہوئے، کوئی اس تو بڑا عذاب نہیں دنیا تے۔ خدا دی قسم نے میں بیٹھے نہیں اجے بندے او منہ اتنا نہیں کر سکتے، قسم دس نہیں سکتے میری ضرورت کے، خاص طور سے پڑوسی محلے والے برادری والے کسی وہ بابا دس نہیں سکتا کہ میرے کو دوائی دے پیسے کوئی نہیں، میں سرکاری ہسپتال چو دوائی لینی، میرے کو 100 روپیہ کرائے کا نہیں کہ میں شاہپور اپنا بندہ دس نہیں سکتا۔ اس چیز تے اگر آج کنٹرول کر تو مالک دے حضور توبہ کر، اے اللہ دے بندے تیرا رب بڑا کریم ہے، شک آج اگر غور کریے نا تھوڑا جا غور کریے تے جے بڑیاں چیزاں تے بڑیاں مشہوریاں تے بڑیاں گلاں اے سن کھا گئیاں، وہ مجبور کر دیا حرام تے ناجائز تے۔ تیرے پاک نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمایا جڑا بندہ 3 کام کرتا، جڑا بندہ 3 کام کرتا، من صلی خمسا وصام شهرا واکل طیبا دخل الجنۃ بلا حساب۔ حضور فرمایا جڑا بندہ 5 نماز پڑھے تے سال وچ 1 مہینہ روزے رکھے تے کھاوے حلال، فرمایا وہ حساب کتاب کوئی نہیں ہونا، اسے درجہ نہیں۔ دوے پاسے کہے جیڑی جسم دی بوٹی حرام نال بنی ہوئی وہ جہنم وچے، کوئی تو کب کے جہنم وچ کوئی نہیں گلی رہنی، اس ایک بوٹی نے سارا کچھ لے کے نال رہنا۔ اندے اے جی حلال کھا گئی تے چھالا مارتا جنت وچ۔ فجر تائیں اگر اسی سوچ لئیے نا کہ ایسا کدے بہنا سارے راہ سوکھے ہو گئے، بے شک وہاں برگر شوارمے تو بندہ ہٹ کے آکسی بھئی چٹنی نال کھا لساں ہوئے تا حلال ہونا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بندہ آیا، وہ پوچھتا کہ حضرت عیسائی ہے پادری، تورات انجیل دا عالم ہے، اس آکے میں سارا اسلام پڑھے،
پوچھنا میں تھوڑے تو چاہنا کہ پوچھو آ کے اے دسو تھوڑا دین کے تھوڑا جہا غور رکھا ہے جڑے غیر مسلمان دے کافران دے عالم ہوندے آئے نا جس وقت بھی مولوی کول ویندے آئے انہاں اسلام تو نفرت ہو ویندی ہے کیونکہ مولوی کول ہتھیار ہے کو فتوی آ جی اے کافر تے بدعتی تے مشرک اور مولوی کول کے جس وقت تو کافران دے عالم درویشوں کول ویندے آئے صوفیاں کول جنہاں نسی ولی یاد ہے انہاں کول ویندے آئے نا کہ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو ویندے آئے سبحان اللہ کلمہ پڑھ کے ہٹتے آئے حضرت شیخ جنید کول بندہ ہے اس آکے دسو جناب تھوڑا دین کے ہوئے کہ لمی گلہ نہیں کرنیاں اے تھوڑا جا دو لفظ ہی دس دو آپ فرمایا کہ ساڑھا دین صرف دو چیزاں صدق مقال و عقل حلال ساڑھا سارا دین دو گلہ چے کہ بولو تا سچ کھاؤ تا حلال سبحان اللہ بولو تو سچ کھاؤ تا حلال آج ہو سکتا بالکل کلیئر جی گل ہے میں ممبر تے بیٹھ کے کوڑ کدی نہیں ماریا میں نہ آگ سکتا کہ میں ہمیشہ سچ ہی بولے ہو سکتا بڑے بڑے تہجد گزار آج بھی مل رہے ہیں اس دور جو بندے مل سکتے ہیں جڑے روز ایک ختم قرآن مجید دا پڑھ دیں میں خود کئی بندے ملیا جنہاں دا معمول ہے کہ صبح نماز تو بعد دا پارے پڑھنے دا زور تو بعد پڑھنے دا عشاء تو بعد پڑھ کے سونا پورا ختم شریف کرنا آج بھی یہ جے بندے مل سکتے جڑے روز دا 10 ہزار درود پاک پڑھ دو استغفار وظیفہ کر دو چلے کر دو اللہ یہ جے بندہ اگر درود ہے نا جڑا چھاتی پہ ہاتھ مار کے آکے میں زندگی چکوڑ نہیں ماریا ہو سکتا مشکل ہو حضرت شیخ جنید فرمایا ساڑھا دین ہے کہ سچ بولو حلال کھاؤ حلال کھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت دا پکا راہ دسو سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کے جناب پکا راہ دسو حضور نے فرمایا تومتو کا صراطو کا انشیتا فجعل صراطک الى الجنہ وانشیتا فجعل صراطک الى النار حضور فرمایا تیری جیڑی روزی ہے نا او تیرا راہ ہے چاہنا تے انہوں جنتی راہ بنا لے چاہنا تے انہوں دوشی راہ بنا لے حضور نہیں سمجھ آئی فرمایا افتن فی تومتکا صراطک الى الجنہ اگر روزی تیری بات ہے تیرا راہ جنت آنا غیر افتن فی تومتکا صراطک الى النار اگر روزی حلال نہیں تیرا راہ دوزخ آنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت ماشاءاللہ گل سمجھ آئیے جی جی بے شک حضور فرمایا جنت درا بنائی تو بھی تیرے کول ہے دوزخ کھلے بنائی تو بھی تیرے کول ہے حضور کیویں فرمایا اپنی روزی دیکھ لے جے حلال ہے راہ جنت وچ تیرا جے حرام ہے کہ بات اے نمازاں اے عبادتاں میں پہلے حدیث پاک سنائیے کہ کائشہ قبول ہی نہیں ہوگی جو قبول ہی نہیں تے کون دوزخ کو بچے سکے کام ہی نہیں آنا لا نفو ہو گئی ہر چیز کسی چیز کا فائدہ کوئی نہیں آنا یار سوچنا والی گل ہے اور انتہائی غور نال سوچنا والی گل ہے اسی کدے بارے ویندے پے اور ایسے معاملات ہیں ایسی چیزاں جنہاں حج دے دور وچ اس گناہ سمجھنی چھوڑ دے ہر بندے کا نظریہ ہے کہ میرا کیویں چلے ہویا بس چنگا چلے آیا او آیا تے اس کو بھی نہیں پتہ لگا او آیا تے انہوں بھی نہیں پتہ لگا جنہوں شاید دیتی انہوں بھی نہیں پتہ لگا جس اگا لئی انہوں بھی نہیں پتہ لگا بلد انہوں حساب دینا جنہوں تو ہے دیتی
نہ انہوں حساب دینا جس تو اگا اس دیتی جنہوں تو حساب دینا انہوں سارا پتا سبحان اللہ جنہوں حساب دینا کرے اس تو بھی پوچھے اس تو لکا کے کر جو کچھ کر سنا. حضرت بھائی یزید رحمۃ اللہ علیہ کو مرید آیا اس آکے جناب کوئی نہ آدھی نہ گناہ مانگا تے کچھ رعایت دو. آپ نے فرمایا کھلی رعایت ہے کھلی رعایت ہے جویں مرضی ہے گناہ کر جیڑے مرضی ہے کر تے جتنے مرضی ہے کر بلے ایک شرط کریم اتھے جتھے رب نہ ویکھے. وہ کوئی دہاڑی بعد آیا اس آکے جناب کسی پاس ادھر نہیں چھوڑا ولیہ کتھے جتھے رب نہیں ویکھے. فرمایا کہ میں تو تیرا حساب لینا کوئی نہیں ہوتے جس حساب لینے ہو جی ہر جا تے میں دھپیال کتھے نہ کرے سے. حاضرین محترم اے سوچئے تو کوئی نہیں پتا کتنے واقعات اتنے بھی ہوئے ایک تو نکلیا جناب وہ ایکسیڈنٹ ہویا تے واپس آ گئی میت آ گئی. کتنے جوان ساڑی برادری نے کتنے جوان فوت ہوئے مسلسل 4-5 فوٹیاں برادری دیاں ایتھے باگر پنڈی جیڑیاں میں سنیاں جوان فوت ہوئے. کیڑا اعتبار ہے اے زندگی دا وقت جیڑی نا اے اوکھا بھی گزرے تو گزر بینی اگلا کام بونڈا کا او فکر رکھیے تھوڑا جہا وہ سوچ رکھیے. جس بندے نے پتا نا کہ میں اللہ نے جواب دینا کہ میں مرنا وہ کدی غلط قدم میں دلیری نال نہیں اٹھائیں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندے آئے اے تفسیر روح البیان میں تو سکے عیسیٰ علیہ السلام کو لائے انہوں آکے حضور اٹھے ساڑا تے اکا مار گھتے آسے جیڑا بندہ اگلو پچھو لگا اسے دی کسی دی پاں کپ لیندہ کسی دونی جو نبدا تے مار گھتے اندہ تے اکا بہن ڈھیر نقصان کردہ پیا تے قابو بھی نہیں ہوندہ پیا تے کئی بندے ماری کھلا مہربانی فرماؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آپ سے دے اٹھ دے گول چلے گئے انہوں عرض کی تھا حضور نہ منجے آئے بڑا ڈاٹا دے فرمایا تھوڑے واسطے ڈاٹا ہوں میں اللہ دا نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام توڑ گئے وہ دی مار نپی تلنا وہ سر تلنا چپی کر وہ دے کان نیچ کوئی گال آکی اس اٹھ وقت سیر اٹھا نہیں کی پسینہ پسینہ ہو گیا مجھے اکھا جو پانی جاری ہو گیا جب میں رون دا پیا 3 دن بعد نہ اس نے کوئی شیخا دی نہ پیچھے مر گیا. لوگ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھ مار گیا اسی اس واسطے نہ آئے کہ ساڑھا اٹھ مار گیا نقصان ہو گیا آئے اس واسطے ہیں کہ جناب نے ان کاننے فرمایا کہ آئے آخر کہ آئے کیڑی گل فرمائی ہے کہ وہ گیل بدلے پہلے اللہ رہے گا اس کو فرمایا کیا صرف وہ گل پوچھنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں صرف ایک گل آکھی ہے ساری تقریر بھول بنجائے اے آخری گل تے آخری جملہ یاد رکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں ایک کا گل منو آکھی ہے کہ اتحسبو انکا لا تموتو میں اٹھنو آکھا کملے اٹھا تو اتنے سمجھی ودا کہ تو مرنا کوئی نہیں. جس بندے نے پتا نا میں مرنا اس بندے نے بھی پتا ہوگا کہ میرے نال لگن کو 10 پوچھ بھی ہے کوئی گین میچ بھی ہے کوئی لین دین نہیں ہونا کوئی نہیں ہونا. ایک گل ذہن وچ رکھنی چاہیے. ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا لا تنس الموت. حضور فرمایا اپنے دیاں پتر بولتے نے بول ونجائے موت نہ بھولیا. معزز حاضرین ہوں میں تو عرض کراں اپنی مجبوری تقریباً 3 مہینے پہلے دا خوشاب تو اگے تقریباً ہے 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر نوروانا اتنے ٹائم دیتا ہے میں ہوں استاد میں نے حکم دیتا بھی تم او سن کے نہیں ساتھ داری میں کوئی سمجھ نہیں آئی جی میں فون پہ گل میں کی ایک استاد گواہ
میں آخر میں کو ٹھہر کے دسنا، ٹھہر کے دسنا واہ دوائی کا ہی استاد کال کرن حافظ یعقوب صاحب سے میں آخر ماں بننا کے دے میں آخر جی جی میں یہ میں ہوں سنگت سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں تو سے دعا بھی کرنی ہے کہ انہوں میں آخر میں 9:30 بجے تو پڑھو سکتا اللہ سلامت لے ونجی ایک گھنٹہ صرف رام دعا فرمایا ہے میں اپر بنیا انشاءاللہ اے کدے کدے یہ بھی ترتیب جیڑی نا محفل دی ہونی چاہیے اے یار اسا مولویاں دی کیڑی غلطی ہے جس وقت بندے ستے پے ہوں اس وقت تقریر خدا حضرات پہلے خان حضرات پہلے یار کدے کدے سان بھی پہلا نمبر دینا چاہیے اے آج ترتیب دوئی ہو گئی جو میں عرض کرتا اگر کسی کا دل دکھ ہوئے اخلاقی طور پہ میں معذرت چاہوں میں اللہ رسول کا فرمان سنا بس کھری جی گل کی ہے اللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھنے کی توفیق دے، وان بھی سمجھنے کی توفیق دے۔